نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، منتظمین، کارکنان، وابستگان اور دنیا بھر میں اعتکاف گاہ کے ذریعے منہاج القرآن کی اس مرکزی اعتکاف گاہ کے ذریعے ان نشستوں میں شریک ہونے والے اور اس گفتگو کو سننے والے ہزاروں لاکھوں ناظرین، سامعین اور مستمعین اور مستفیدین، سب کو آج دوسری شب اعتکاف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی توفیق سے اس موضوع کو بیان کیا تھا اور یہ بیان تمہید تھا بدایت الہدایہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اس کے درس کی. اور ہم نے ابتداءً یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے قریب ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے قریب ہے. اللہ اگر بندے کے قریب ہے تو اس لیے کہ اللہ ہر مومن کا ولی ہے، اور بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اتنا فاصلہ ہے اللہ کے ولی ہونے اور بندے کے ولی بن جانے کے درمیان. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کا شعور قربت الہیہ کا، اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کے ولی ہونے کا کہ وہ میرا ولی ہے، اس امر کا شعور دبیز تہوں کے نیچے دبا ہوا رہتا ہے، اور شعور بیدار نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اسے ریئلائز نہیں کر سکتا. جب ریئلائز نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے پھر اس کی اللہ کے قریب ہونے کی اپنی جو خواہش اور آرزو ہے
وہ بھی ایکچولائز نہیں ہوتی، اس میں بھی قوت نہیں آتی۔ اتنی تمیدی بات کرنے کے بعد پھر میں نے ان شہوتوں کا ذکر کیا تھا جن کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ وہ کون سی دبیس تہیں ہیں، لیئرز ہیں، جن کے نیچے اللہ کی قربت اور اللہ کی ولایت کا شعور اور ادراک دبا رہتا ہے، اور وہ کون سی تہیں ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ اس آیت کریمہ پر ہم نے گفتگو ختم کی، اور میں نے کہا کہ اب ہم بدایت الہدایہ یعنی ہدایت کی ابتدا اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آج ہم نے اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ بیٹے اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اوپر سے گر گیا، یہ آپ کی لائٹ کا کور گر گیا ہے بیٹے۔ اس ہدایت کی ابتدا کیسے ہو، اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 15ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ وہ جو محبتیں تھیں، رغبتیں تھیں، شہوتیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، اور ان کے اوپر چڑھی ہوئی زینتیں تھیں، ملفوف رکاوٹیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب انہیں ان سے اچھی اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ لبھانے والی، زیادہ پائیدار، زیادہ خوشگوار، زیادہ اعلیٰ اور ارفع جو محبتیں ہیں، رغبتیں ہیں، شہوتیں ہیں اور زینتیں ہیں، ان کی خبر بھی دے دیں تاکہ یہ لوگ کمپیئر کر سکیں۔ اب یہاں بھی ذہن میں رکھ لیں، کمپیئر بھی وہ کرے گا جس کا شعور کھدائی کرنے کے بعد کچھ بیدار ہوگا۔ جس نے کھدائی نہیں کی، ڈگنگ نہیں کی، اور اس چھپے ہوئے ہڈن ٹریجر، چھپے ہوئے خزانے کی طرف جو اللہ کی قربت کا، محبت کا، معرفت کا، ولایت کا خزانہ، اس تک پہنچنے کی خواہش ہی نہیں کی، تو صاف ظاہر ہے وہ کمپیئر کیسے کرے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 10 روزہ اعتکاف گاہ میں جو آج بیٹھے ہیں آپ ڈگنگ کے لیے بیٹھے ہیں، کھدائی کرنے کے لیے، اپنے من کے اندر تہ در تہ دبی ہوئی اور چھپی ہوئی معرفت اور محبت اور ولایت جو ہے اللہ کی، اس کے خزانے کو نکالنے کے لیے اور اس کے قریب جانے کے لیے، اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز کی آپ کو خبر دیتے ہیں، دیٹ از مچ بیٹر دین دس، اس کی خبر دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کی خبر دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک کلاز لگائی ہے۔ کلاز کہتے ہیں، سمجھے ایک آرٹیکل ہے، اس کے اندر ایک کنڈیشن لگا دی، ایک شرط لگا دی ہے۔ وہ جو ساری خبر ہے اس کو اپریشیٹ کون کرے گا؟ نمبر 2، وہ خزانہ جو ابھی بتانے لگے ہیں ہم، وہ ملے گا کس کو؟ ان خوبصورت اور اعلیٰ اور عرفہ حقیقتوں کو پائے گا کون؟ وہاں تک پہنچے گا کون؟ ان سے لطف اندوز کون ہوگا؟ کس کے نصیب میں ہوں گی وہ چیزیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگا دی، فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے حضور تقوی اختیار کریں گے، یہ شرط لگا دی۔
فرمایا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ یہ جو متاع دنیاوی ہے، جن شہوتوں کا، زینتوں کا اور جن رغبتوں کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ جن میں انسان گھرا رہتا ہے، یہ چیزیں ان اعلیٰ اور عرفہ اور حسین و جمیل اشیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ جب تم ان کو دیکھو گے، جب وہاں پہنچو گے تو بھول جاؤ گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ مگر یہ بیان کرنے سے پہلے شرط لگا دی ہے کہ ملے گی بھی ان کو اور ادراک بھی ان کو ہوگا اور اپریشیٹ بھی وہی کر سکے گا اور لطف اندوز بھی وہی ہوگا، انجوائے بھی وہی کرے گا۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کریں گے، جو متقی ہو جائیں گے۔ یہاں سے دروازہ کھل رہا ہے اس سمت جانے کا جس سمت ہم میں سے ہر کوئی جانے کی خواہش تو رکھتا ہے، کوشش کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اللہ جانتا۔ خواہش بہت سے ایمان والوں کو ہے، مگر اس خواہش رکھنے کے باوجود ہم کتنے ہیں جو کوشش کرتے ہیں؟ بات خواہش کرنے سے نہیں بنتی، بات کوشش کرنے سے بنتی ہے۔ یاد رکھ لیں، خواہش کرنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، محض خواہش کرنے والوں کو منزل کبھی نہیں ملتی۔ منزل انہیں ملتی ہے جو اپنی خواہش کو کوشش میں ڈالتے ہیں، جو اپنی خواہش کے مطابق کوشش کرتے ہیں اور پھر کوشش کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کوشش کا حق ادا کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو ہے اسے پانے کی کوشش کرنا اور اس کوشش کا حق ادا کرنا، حق ادا کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس نقطے کا اشارہ بھی کیا گیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مگر جان لو تقویٰ تب ہوتا ہے کہ جب تقویٰ کا حق ادا ہو۔ تقویٰ کا بھی ایک حق ہے۔ تقویٰ کو انگلش میں، میرے سامنے چونکہ سلطان شمس تبریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، احمد بھائی، اور تو میں کسی وقت انگلش کا لفظ یہاں ایسا میں بول دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ خطاب تو پاکستان میں کر رہا ہوں۔ تو تقویٰ جو ہے اس کو انگلش میں کئی معنی، اس کے لیے کئی لفظ یوز ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑا دلچسپ فرق ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ لفظ استعمال کرنے والوں نے اس فرق کو کیا ہے اپریشیٹ یا نہیں، مگر تقویٰ کے لیے رائچیسنس کو بھی یوز کرتے ہیں، متقی کو رائچیس بھی کہتے ہیں، ورچوس بھی کہتے ہیں، پائس بھی کہتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ گاڈ ویرینس، جو تقویٰ ہے، متقی ہے اللہ کا۔ پھر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایک اسپیشل لفظ گاڈ کانشیسنس، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلف ویجیلنس۔ اب میں ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، گاڈ کانشیسنس اور سیلف ویجیلنس۔ اس میں تقویٰ کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے تقویٰ کو دیکھنا اللہ کی طرف سے، اور دوسری ڈائریکشن ہے تقویٰ کو دیکھنا بندے کی جہت سے، بندے کی نگاہ سے۔ جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور تقویٰ کو اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، تقویٰ کے حال کو، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے شعور میں ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہنے کو دیکھتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا سمیع ہے، اللہ میرا بصیر ہے، اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، اللہ مجھے جزا اور سزا دینے والا ہے۔
تو وہ کانشیس رہتا ہے، ہر وقت اس کا شعور بیدار رہتا ہے، اور اپنے دھیان میں اللہ کا حاضر و موجود ہونا، اپنی سماعت، بصارت اور اجر اور جزا، گرفت اور مواخذہ کے اعتبار سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقویٰ کو اس اینگل سے دیکھیں تو دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، سو ایسا نہ کروں۔ اور جو ہے سیلف ویجیلنس، یہ بھی تقویٰ کا معنی ہے، سیلف گارڈنگ بھی ہے، اپنے آپ کو گارڈ کرنا، یور سیلف فرام ایولز۔ اور یہ کہ سیلف ویجیلنس، اپنے نفس کے اوپر محاسب اور نگران، واچ ڈاگ بننا، اپنے نفس کا محاسب بننا، اپنے نفس کا جیسے واچ ڈاگ ہوتا ہے نا، پہرا دینے والا بننا، سیلف ویجیلنس، یہ تقویٰ کا قریب ترین معنی ہے۔ یہ قریب ترین معنی ہے، یہ دو معنی۔ اور جب سیلف ویجیلنس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقویٰ یعنی بندہ اپنے نفس کا محاسب بن کے بیٹھتا ہے کہ میرا نفس اللہ کی طرف جاتا ہے یا اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے یا اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، میرے نفس کیسا حال اور عمل اپناتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جو تقویٰ ہے یہ وہ مقام ہے یہاں آ کر سیلف ویجیلنس اور گاڈ ویئرنگنس، گاڈ کانشیسنس دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نفس کا محاسبہ کر رہا ہوں، نفس کو کہتا ہوں خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ نفس کا محاسب رہے، خبردار اے میرے نفس خیال رکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ تیرے خیال کو بھی جان رہا ہے۔ تو بندہ ادھر نفس کا محاسبہ کرے، ادھر مولا کے تکنے اور مولا کے دیکھنے کا خیال کرے۔ جب دونوں سمتیں جمع ہوتی ہیں تو حق کا تقاتے، تقویٰ کا حق ادا ہو جاتا ہے، بندے میں غفلت کسی جہت سے نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس تقویٰ پہ آگے آج گفتگو آئے گی تھوڑی سی، تو یہ تو میں ابھی للذین اتقوا عند ربہم آپ کو بیان کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو میرے پاس بہت کچھ ہے، جس کو فرمایا تھا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بڑا عالی شان ٹھکانہ ہے، بڑی آرام دہ جگہ ہے، بڑی راحت افزا مقام ہے، بڑی خوشگوار چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ پھر تم بھول جاؤ گے کہ دنیا کیا تھی اور دنیا میں کیا تھا، میرے پاس وہ کچھ ہے۔ ان چیزوں کا ذکر تھوڑا سا آئے گا آج انشاءاللہ، مگر فرمایا وہ جو ساری قیمتی متاع ہے، جو اعلیٰ خزانہ ہے، وہ ہے ان کے لیے للذین اتقوا عند ربہم، جو تقوی اختیار کریں گے۔ اب یہ جو بیان کیا میں نے، جو تقوی اختیار کریں گے، اسی کو امام غزالی نے اپنی کتاب کی ابتدا بنایا ہے۔ امام غزالی کی کتاب بدایۃ الہدایہ، اس کی جب ابتدا کرتے ہیں بدایۃ الہدایہ کی، تو اس میں لیتے ابتدا میں اصل مضمون شروع کرنے سے قبل لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَمَا بِدَایَةُ الْہِدَایَةِ لِأُجَرِّبَ بِهَا نَفْسِي، اے طالب علم اور اے اس اعلیٰ منزل کو اور قربت الہیہ کو اور ولایت الہیہ کو اور معرفت الہیہ کو اور نعمت اخرویہ کو پانے کی آرزو رکھنے والے، اگر تو یہ مجھ سے پوچھے کہ وہ ہدایت کی ابتدا ہے کیا، لِأُجَرِّبَ بِهَا نَفْسِي، تاکہ میں اسے اپنی جان میں اس کا تجربہ کروں۔ تو گویا ہدایت تجربہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ تو خالی جاننا رہ جاتا ہے۔ جانتا تو انسان بہت کچھ ہے، اچھائی برائی کو سب کچھ جانتا ہے، مگر زندگی میں نہ اچھائی کا تجربہ کرتا ہے نہ برائی سے گریز کرتا ہے۔ تو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّ بِدَایَتَهَا ظَاهِرَةُ التَّقْوَى وَنِهَایَتَهَا بَاطِنَةُ التَّقْوَى فَلَا عَاقِبَةَ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَلَا هِدَایَةَ إِلَّا لِلْمُتَّقِینَ۔ امام غزالی پھر آگے فرماتے ہیں کہ جان لے اے طالب،
اے کوشش کی آرزو کرنے والے، اس سفر، اس راستے کے مسافر، اس منزل کی طرف بڑھنے کی آرزو کرنے والے جان لے کہ اس ہدایت کی ابتدا تقوی کا ظاہر ہے۔ یعنی تقوی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ظاہری تقوی اور باطنی تقوی۔ تو فرماتے ہیں جو ظاہری تقوی ہے، جو ظاہری زندگی میں انسان تقوی اپناتا ہے، اس کو ہدایت کی ابتدا کہتے ہیں۔ اور جو باطنی تقوی ہے، جو دل کا تقوی، روح کا تقوی، نفس کا تقوی، عقل کا تقوی، سوچ کا تقوی، فکر کا تقوی، جو من کا تقوی ہے اندر، جو دیکھنے والی آنکھوں کو سوائے اللہ کے، انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ آپ کے اندر کیا خیال گزر گیا کسی کو نظر نہیں آتا، آپ کے من میں کیا چیز سمائی ہوئی ہے کسی کو نظر نہیں آتی، آپ کے دل میں نیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، آپ کوئی عمل، فلاں عمل کس ارادے سے کر رہے ہیں، آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کے اندر انسینٹیو کیا ہے، آپ کے اندر آبجیکٹیو کیا ہیں، کوئی نہیں جانتا باہر سے۔ وہ جو باطن کی دنیا ہے، من کی دنیا، اس کے اندر کا تقوی فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ تو ابتدا ہدایت کی اس تقوی سے ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر وارد ہوتا ہے، انسانی اعضاء پر وارد ہوتا ہے۔ احکام الہیہ کے مطابق انسان کے ظاہری زندگی میں جو وارد ہوتا ہے، اس ظاہری تقوی سے ہدایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور باطنی تقوی پر جا کے ہدایت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ ظاہر سے کیا بنتا ہے، اصل چیز تو باطن ہے۔ یہ بات نہ صرف جہالت ہے بلکہ ضلالت ہے، دلالت ہے، یعنی گمراہی ہے، کوئی بھی کہے۔ یعنی دو قسموں کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین کو اصلاً زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں کرنا چاہتے، دین سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی کو دینی احکام سے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے دور رہ کر گزارنا چاہتے ہیں، یعنی گندگی میں، غلاظت میں، شیطنت میں، شیطان کے اشاروں کے مطابق، نفس کی خواہشوں کے مطابق، جن شہوتوں کا اوپر ذکر ہوا، جو ان شہوتوں کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ان شہوتوں کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، شہوتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی گرفت نہ کرے، ان کے اوپر جو وہ ان کا دل چاہے، شہوت چاہے، خواہش چاہے، جس سے ان کے نفس کو تسکین ہو، بس اس کے مطابق زندگی گزاریں، جو ان کے دماغ کے مطابق انہیں راحت پہنچے، جس کو وہ عزت سمجھیں وہ عزت لیں، جسے وہ راحت سمجھیں وہ راحت ملے، جسے وہ عیش سمجھیں وہی عیش لیں، جس چیز کو وہ آرام سمجھیں وہ ان کو ملے، جس کو وہ زندگی میں، جس سے وہ سمجھے کہ بندہ معتبر ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، بس وہی کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، سنت نبوی سے دور ہیں، شریعت اسلامیہ سے دور ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی زندگی یعنی گزارنا چاہتے ہیں، دراصل ایک انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے سوچ کا، یہ سوچ کا ڈھونگ ہے۔ وہ جی ظاہر میں کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو اندر کی ہے، باطن کی ہے۔ تو انہوں نے ظاہر کو مسترد کر رکھا ہے، اس لیے کہ اعمال کا صدور تو ظاہر سے ہوتا ہے۔ بھئی نماز پڑھیں گے تو ظاہری جسمی مصلی پر کھڑا ہوگا نا، روح نے تو نہیں مصلی پر کھڑا ہونا جسم سے نکل کر اکیلے۔ روزہ رکھیں گے تو جسم سے ہی رکھنا ہے نا، گناہ سے بچیں گے تو جسمانی طور پہ ہی بچنا ہے، کسی کو صدقہ خیرات دیں گے تو اپنے کمائے ہوئے مال سے ظاہری طور پہ ہی دینا ہے نا، حلال کام کرنا ہے تو جسمانی طور پہ کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے تو جسمانی طور پہ بچنا ہے، جھوٹ اور سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے تو زبان سے بچنا ہے، بری
نگاہ سے حرام سے بچنا ہے تو آنکھوں کے ذریعے بچنا ہے، گندی چیز کو سننے سے بچنا ہے تو کانوں کے ذریعے بچنا ہے. یہی اعضاء ہیں، یہی حواس ہیں. اے انسان، یہی تیرے آرگنز ہیں، یہی تیری باڈی ہے. یہی جسم کے اعضاء تقویٰ کے داخل ہونے کا راستہ ہے، یہی تقویٰ کے انجام دینے کا راستہ ہے. تو جو بندہ اعضاء کو آزاد چھوڑنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے. تو دین کی ابتدائی ظاہر سے ہوتی ہے. آپ زبان سے کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ زبان سے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ دیکھتا ہے کہ پڑھنے والے کی نیت کیا ہے. جب نیک عمل ہی نہ کیا تو اس کی نیت سے کیا غرض؟ جب آپ نے ایک نیک عمل ہی نہیں کیا تو اس کو پرکھا کہاں جائے گا کہ اچھی نیت سے کیا یا بری نیت سے کیا؟ پرکھا تو تبھی جائے گا نا کہ آپ عمل کریں گے. آپ پاس یا فیل تبھی ہوں گے کہ کوئی امتحان دیں گے، اور امتحان میں تب بیٹھیں گے کہ پہلے پڑھائی کریں گے. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ہر چیز ایسے باطن میں نہیں ہوتی. ورنہ تو کوئی اگر آپ کو مار دے اور کہے کہ نہیں میں نے تو ظاہری جسم کو مارا ہے، آپ کے باطن کو تو نہیں مارا، آپ کی روح کو تو قتل کیا ہی نہیں، آپ کی روح سلامت ہے، تو پھر تو قتل بھی کرتے پھریں، گالی گلوچ بھی دیں، گناہ بھی کریں، بدکاری بھی کریں، حرام خوری بھی کریں، حرام کاری بھی کریں، سب چیزیں. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف باطن ہی باطن ہے اور ظاہر کا کوئی معنی نہیں، تو پھر ہر چیز کا راستہ کھول لیا نا ہم نے اپنے اوپر. تو جو لوگ شہوت پرست ہونا چاہتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہونا چاہتے ہیں، نفس کے پیروکار ہیں، انہوں نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ ظاہر میں کیا پڑا ہے جی، اصل چیز تو من ہے، باطن ہے، دل ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دین میں، یہ سب گمراہی ہے. دل، باطن، روح، قلب، من، یہ سب تب ریلیونٹ بنتا ہے جب ظاہر پاکیزہ ہو. جب ظاہر پاکیزہ ہو تو تب جا کے باطن ریلیونٹ بنتا ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کو گندی خوراک کھلا دے اور کہے جی میں نے آپ کے باطن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ اس کے گلے پڑ جائیں گے. کسی آدمی نے آپ کو ٹارچر کر دیا تو جسم کو ہی کیا نا، باطن کو تو نہیں کیا، اس نے روح کو تو کچھ نہیں کیا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ بھائی دنیا میں اچھائی برائی جو ہوتی ہے آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے آپ کے ساتھ، سب ظاہر کی دنیا میں، ظاہر میں ہوتا ہے. باطن میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہوتا. آپ کے باطن اور اس کے باطن کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر وہ گالی دینے والا گالی دے رہا ہے تو آپ نے کانوں سے سنا ہے، اگر آپ بہرے ہو جائیں تو آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. کوئی 100 گالیاں دیتا پھرے، آپ کو تو کوئی، آپ کا موڈ ہی خراب نہیں ہوگا. آپ کا موڈ خراب نہیں ہوگا چونکہ آپ بہرے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں اس کی گالیوں کو. تو گالی دینے والا بھی ظاہر سے دے رہا ہے، اور گالی کا جو اثر ہو رہا ہے آپ کے مزاج پر وہ بھی کان کے ذریعے ہو رہا ہے، اس سماعت کے ذریعے. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، چلتے پھرتے جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں، کماتے لٹاتے، سب کچھ ظاہر کے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا یہ تصور سرے سے دل و دماغ سے نکال لیں. یہ بالکل بے دینی نے ایک نیا عنوان بنا لیا ہے ہماری زندگیوں میں. بے دینی نے، سوسائٹی بے دینی کی طرف جا رہی ہے نا. تو بے دینی کا جو طرز عمل ہے ہم اس کو جواز دینا چاہتے ہیں، جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. اپنے من کو، من کے اندر ایک ہیجان آتا ہے، کانٹا چبھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. ضمیر پر ایک بوجھ آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے، جو کچھ بھی غلط کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ضمیر پر ایک بوجھ من میں آتا ہے. انسان کے اندر ایک بوجھ آتا ہے. وہ بندہ اپنے تئیں اس بوجھ کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ ہی اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے من کو مطمئن کرنے کے لیے ایک گھڑتا ہے، ایک جسٹیفیکیشن گھڑتا ہے. اوروں کے لیے بھی جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرے اور ڈسکریج کرے اور دین کی اہمیت کو کم کرے، اور اپنے آپ کو، اندر کے بوجھ کو بھی
ریموو کرے. کہتا ہے جی کوئی نہیں, من ٹھیک ہونا چاہیے, دل ٹھیک ہونا چاہیے, ظاہر میں کیا رکھا ہے. یہ شیطان کی بولی ہے, یہ ایک رخ. اب یہی بولی ایک اور طبقہ بھی بولتا ہے, وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے, وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے, اور وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, عارف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, پیری مریدی کرتے ہیں, گدی پہ بیٹھتے ہیں, یا عملیات کرتے ہیں, یا لوگوں کو مرید بناتے, یا ان کو پھنساتے ہیں, یا خود کو لوگوں کا روحانی رہبر کہتے ہیں, یا رہبر ہونا کلیم کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ گئے. ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو دین کو نگیٹ نہیں کرتا, تو انہوں نے بھی یہی بولی اپنا رکھی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی. وہ کہتے ہو نماز ظاہر کی کیا, نماز باطن کی, ہم ہر وقت نماز میں ہیں. یہ بھی شیطانی, ہم ہر وقت نماز میں, ہر وقت نماز میں. وہ آگے چل کے بات آئے گی. جو نماز پڑھے گا تو اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ اس کا من بھی نماز میں ہے یا نہیں. جس کے تن نے نماز نہیں پڑھنی تو اس کے من سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ہر وقت نماز میں ہے, یہ غلط جال سازی ہے. ہم ہر وقت روزے میں ہیں, ہر وقت اللہ کے حضور ہیں. ہم شریعت اندر کی ہے ہماری, باہر کی نہیں. ہمارے اندر کی شریعت ہے, ہمارا اندر اللہ کا ذاکر ہے. نہیں, جس کی زبان ذاکر نہیں اس کا دل ذاکر نہیں. سادہ سی بات. جس کا تن اللہ کی اطاعت میں فرما بردار نہیں اس کے من میں اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں. جس کا تن اللہ کا وفادار نہیں اس کے من کی کوئی شے اللہ کی وفادار نہیں. جس کا من اللہ کا تابع دار نہیں اس کا تن تابع دار نہیں, اس کا من تابع دار نہیں. ذہن میں رکھ لیں, اس شخص کے من کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا جس کے تن پر غلاظت اور آلودگی ہے. جس کا تن نافرمان ہے اس کے من کو جانچا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے من میں فرما برداری تھی یا نافرمانی. نہیں, ارریلیونٹ ہو جائے گا من. اس شخص کا باطن ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے جس کا تن ہی نہیں. اگر یہ تصور کر لیں تو آپ پھر کپڑے اتار دیں, ننگے ہو جائیں. وہ کہیں جی من پر لباس ہے ہمارا, ظاہری لباس کو کیا کرنا ہے, تو گھومے پھریں ننگے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک شخص, بڑے زمانے کی بات ہے, میری عمر چھوٹی تھی, میری عمر کوئی 12-13 سال ہوگی یا 14 سال, جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. 12-13-14 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت, یہ 1963-64 کی بات بتا رہا ہوں, 1963-64 کے لگ بھگ کی. کوئی ایک پیر صاحب تھے, وہ آ کے کسی کے گھر رہے. اس کے گھر کے ساتھ متصل, یہ جنگ کی بات ہے, متصل دیوار ایک ہی تھی, ساتھ مسجد تھی. تو وہ پیر صاحب پورا مہینہ رہے ان مریدوں کے گھر. تو نہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے کبھی پورے مہینے میں, نہ جمعہ کی, نہ عام نماز, اور نہ گھر میں کبھی نماز پڑھی. تو ان مریدوں میں, ان کے کسی آنے والے ملنے والے نے پوچھا, یا ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہر نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں. ہر روز پنجگانہ نماز بارگاہ نبوت میں پڑھتے ہیں, یا ہر روز کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں, روحانی اور کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں. ان کا سجدہ. اب آگے اس کے بعد جملے ہیں. پنجابی جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں پکھنڈ. جنگ کی پنجابی زبان, یہ فراڈولنٹ چیزیں ہیں, فراڈ ہیں, من گھڑت چیزیں ہیں, کنکاکٹڈ, فیک. اور دنیا چلتی ہے, فیک لائف ہے. اب ہماری تو لائف موسٹلی فیک ہو گئی ہے, یعنی جعلی شخصیت چڑھ گئی ہے شخصیتوں کے اوپر, ہر چیز جال سازی ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ فیک, یہ کعبہ, پھر آگے جملے بنے ہوئے ہیں فیک. تو جملوں میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے جس طرح چاہیں جملے زبان آئے تو گھڑ لیں. تو یہ کہ کعبۃ اللہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور وہاں ہر پنجگانہ نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. ان کے مریدوں نے, کسی نے یہ بات مجھ سے کر دی. میں نے انہیں کہا, ان کے مریدوں کو سمجھایا پکڑ کے, میں نے کہا آج سے آپ پیر صاحب کو کھانا دینا بند کر دیں, ناشتہ لنچ ڈنر آج سے بند کر دیں.
انہیں کہیں آپ فجر کی نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں تو مدینہ پاک میں ہی ناشتہ کیے، ہٹتے ہوئے فارغ ہو کے وہیں سے ناشتہ بھی کرایا کریں، لنچ بھی مدینہ پاک میں کیا کریں، ڈنر بھی مدینہ۔ آپ 5 مرتبہ مدینہ پاک جاتے ہیں تو کھانا بھی بابرکت نوری کھانا ہے، مدینہ پاک کا وہیں کھایا کریں، مکہ معظمہ کا کھایا کریں۔ ہم غریبوں کا گناہ گاروں کا کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کھانا بند کر دیں، دیکھیں 2-3 دن کے بعد پیر صاحب رہتے ہیں یہ تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایکچولی ایسا ہی کر دیا، ان کے مریدوں کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کھانا دینا بند کر دیا، پیر صاحب 1 دن کے بعد چلے گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مقصد بات کا یہ ہے سمجھانا کہ یہ لوگ جو دین کا روپ اور فقیری کا اور پیری کا روپ دھارتے ہیں، ایک وہ سیکولر تھے لا دین، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کو ایک بہروپ بنا دیا، ایک نیا بہروپ دے دیا، وہ بھی کہتے ہیں، اور مریدوں کو بھی بے دین کرتے ہیں، مریدوں کو یا پیروکاروں کو یا ان کی ماننے والوں کو ایک نیا نقطہ نظر نکل آیا ہے، تصوف کو نیا رنگ دے دیا، نیا نام دے دیا ہے۔ ساری اس پہلے زمانے میں بھی ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کو باطنیہ کہتے تھے، قرآن مجید کی ہر آیت کا باطنی ترجمہ کرتے تھے تو احکام کو اڑا دیتے تھے، تمام احکام شریعت کو نفی کر دیتے، ان کا ایک باطنی معنی گھڑ لیتے، اس کو باطن کے ساتھ جوڑ لیتے، بس ہر چیز باطن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، سارے احکام سے جان چھوٹی، اوامر سے جان چھوٹی، نواہی سے جان چھوٹی۔ تو ایک ایسا طبقہ ہے وہ دین کے نام پر، تصوف کے نام پر، فقیری کے نام پر، روحانیت کے نام پر خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ذہن میں رکھ لیں، اگر بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابتدائی لوگوں کا کام ہے جو ابتدا میں رہتے ہیں، ہم انتہا پر ہیں، آخری مقام پر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات معتکفین، معتکفات اور سامعین ذہن میں رکھ لیں، جس کی ابتدا نہیں ہے اس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ جو بھی انتہا پہ پہنچتا ہے وہ ابتدا کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ جو آدمی منزل پہ پہنچتا ہے وہ راستے سے گزر کے پہنچتا ہے۔ اگر یہ چیزیں راستے کی ہیں تو منزل پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا راستے سے گزرے بغیر۔ ابتدا یعنی شروع کیے بغیر انتہا تک کوئی نہیں پہنچتا۔ سفر کرتے ہیں تو آپ سفر کی 2 منزلیں ہیں، ایک ابتدا کو کہتے ہیں ڈپارچر، اور انتہا کو جب مسافر اترتے ہیں منزل پہ اسے کہتے ہیں ارائیول۔ ایئرپورٹ پہ بھی 2 جگہیں ہوتی ہیں، یہ ڈپارچر گیٹ ہے، یہ ارائیول ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ارائیول والے لوگ ہیں۔ اللہ کے بندے، ارائیول پہ کوئی نہیں جاتا جب تک اس کا ڈپارچر نہ ہوا۔ ارائیول پہ تبھی پہنچتے ہیں کہ پہلے ڈپارچر ہوتا ہے، پہلے آپ کسی کام کو چھوڑتے ہیں، نواہی گناہوں کو چھوڑنا یہ ڈپارچر ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ ڈپارچر ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑنا ڈپارچر ہے، اللہ کی ناراضگی کے طرز عمل کو چھوڑنا ڈپارچر ہے، اور احکام کو بجا لانا، اپنی عادت کو بدلنا۔ تو ڈپارچر کرتے ہیں فرام سم تھنگ، تو تب جا کے اس مولا کے مقام میں، اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں آپ کا ارائیول ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیسز ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ چھلانگ لگا کے درمیان کے لوازمات ختم کر دیں اور میڈیسن نہ لیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور اپنے آپ شفا یابی ہو جائے، پڑھائی نہ کریں اور اپنے آپ فرسٹ آ جائیں، گولڈ میڈل لے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا کی زندگی میں ہر چیز کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے، اس طریقے سلیقے سے گزریں گے تو منزل پر پہنچیں گے۔ اسی طرح دین کی روحانی زندگی میں بھی طریقہ اور سلیقہ ہے۔ وہ جو طریقہ اور سلیقہ ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس تقوی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر تقویٰ ابتدا ہے روحانی مسافر کی، اور باطن تقویٰ اس کی انتہا ہے۔ ظاہر تقویٰ ڈپارچر ہے اور باطن تقویٰ اس کا ارائیول ہے۔ یہ امام غزالی نے بیان کیا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تقویٰ کے بغیر کوئی منزل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عاقبت کوئی نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو منزل نہیں ملتی تقویٰ کے بغیر، میں اس کو اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تقویٰ کے بغیر ہدایت ہی نہیں۔ امام غزالی نے اتنی بات فرما دی کہ تقویٰ کے بغیر ہدایت ہی نہیں ملتی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیسے؟
ہاں انہوں نے درست فرمایا ہے. قرآن مجید کا پہلا اعلان ہی یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، حق ہے، اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت کی کتاب ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں، شک و شبہ سے پاک ہے. مگر ہدی للمتقین، ہدایت اس کتاب سے انہی کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہدایت کو تقوی کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. اب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تاکہ میں ساتھ ہی ساتھ ایڈریس کرتا چلا جاؤں، کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنی شان میں یہ بھی فرمایا ہدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ہدی للناس ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، بنی نوع انسان کے لیے قرآن ہدایت، حق بات ہے. اور یہاں فرمایا ہدی للمتقین، صرف متقین کے لیے، جو سیلف ویجیلنٹ ہیں، گاڈ کانشیس ہیں، گاڈ ویری ہیں، سیلف ویجیلنٹ ہیں، ورچوس ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. تو دو باتوں میں فرق کیا ہوا؟ ادھر ساری انسانیت کے لیے ہدایت، ادھر صرف متقین کے لیے. ہاں یہ دو قسمیں ہیں ہدایت کی. آپ مسافر ہیں، جا رہے ہیں، اور بے شمار راستے ہیں، ایک سڑک سیدھی جا رہی ہے، ایک تھوڑا سا ایگزٹ نکل رہا ہے، دائیں طرف جا رہی ہے، ایک اس سے پہلے دائیں طرف مڑ رہی ہے، ایک اور جا رہی ہے، ایک پھر بائیں طرف مڑ رہی ہے، پھر ادھر مڑ رہی ہے، آگے مڑ رہی ہے، پھر آگے ان سڑکوں سے پھر اور سڑکیں نکلتی ہیں، پھر آگے گلیاں آتی ہیں، پھر اور روڈز آتی ہیں، بہت سارے راستے ہی راستے ہیں. آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، یعنی لاہور میں آپ ماڈل ٹاؤن میں، ٹاؤن شپ میں بیٹھی ہیں، اعتکاف گاہ میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، بھائی اور بہنیں. یہاں سے چل کے تو مثلاً آپ نے جانا ہے، آپ سمجھ لیں حویلی لکھا جانا ہے، اکاڑا جانا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ لاہور کے اندر ہی آپ نے ادھر جانا ہے، مغل پورہ جانا ہے، کوئی جگہ بنا لیں، شاہدرہ جانا ہے، کسی طرف جانا ہے آپ نے. یہاں آپ پوچھتے ہیں جی شاہدرہ جانا ہے، پتر، بوڑھی ماں پوچھتی ہے پتر شاہدرہ جانا ہے، میں نے رستہ تو دس دے. ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اماں آپ اس طرف جائیں، پھر ادھر جائیں، پھر آگے ایک سڑک آ جائے گی، وہاں یہ نشانی ہوگی، وہاں سے بائیں طرف مڑ جانا، پھر آگے چلتے جانا، اتنی دیر کے بعد یہ رستہ آئے گا. اس طرح کرتے کراتے ایک لمبا راستہ آپ دکھاتے ہیں. اس میں کئی پگڈنڈیاں ہیں، کئی راستے ہیں، آف شوٹس ہیں. بھائی یہ جو بتانا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. دعوت دینا کہ حق کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی ہدایت ہے. تو قرآن جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اس معنی میں ہدایت ہے. وہ منزل بتاتا ہے، آخرت کی طرف جانا سکھاتا ہے، نیکی بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے، خیر کا ذکر کرتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے. خیر اور حق کی طرف، اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ بھی ہدایت ہے. انسانیت کے لیے اس معنی میں ہدایت ہے. اور پھر راستہ بتانا، اس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ بتا دینا. کسی کو کھڑے آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی سے پوچھتے ہیں فلاں طرف جانا ہے، مال روڈ پہ کدھر ہے، تو آدمی وہیں سے گاڑی میں بیٹھا بتا دیتے ہیں، یہ سیدھا چلے جائیں، آگے بائیں، پھر آگے دائیں گزریں تو آگے آ جائے گا. یہ بھی ہدایت ہے، راستہ دکھانا، راستہ بتانا. عالم انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن کی. اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ اس سے اگلی قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے. اور وہ صرف راستہ بتانا یا دکھانا نہیں، بلکہ منزل پر پہنچا دینا. اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، منزل پر پہنچا دینا. تو آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی اچھے مل جاتے ہیں، وہ اپنا سفر چھوڑ کر کہتے ہیں اچھا میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں. وہ پکڑ کے آپ کو عین اس گلی تک پہنچا دیتے ہیں، اس چوک، اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں. راستہ بتا دینے کے بعد 100 مقامات پر بھول جانے کے امکانات رہتے ہیں، خطا کے، بہک جانے کے. مگر یہ جو ہدایت ہے جس میں منزل پر پہنچا دینا ہے،
اس میں راستے کے اندر بھٹک جانے کے امکانات نہیں رہتے. کوئی راستہ کوئی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے. تو قرآن متقین کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ منزل تک پہنچا دیتا ہے، ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے، یعنی ارائیول کی ضمانت لیتا ہے. اگر وہ ہدایت چاہیے جس سے ارائیول ہو جائے ڈیسٹینیشن پر، وہ صرف متقین کے لیے ہے. وہ ہدایت چاہیے جس میں صرف قرآن بتا دے، دعوت دے دے اور بتا دے ادھر جاؤ، وہ ہدایت سب انسانوں کے لیے. تو تقوی کی ابتدا تو متقین کو ہی ہدایت ملتی، اس لیے فرمایا ہدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت ہے. کون سی؟ کہ متقین کو قرآن منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. اور جو آخری منزل آتی ہے متقین کے لیے، پھر وہ باطنی تقوی ہے. اب یہ جو قرآن مجید میں آیا، جیسا میں نے کہا کہ یہ اخروی جتنا سامان ہے یہ متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے سے ملتا ہے. اب دو چیزوں کا کمپیریزن ہوا. یہاں رک کر جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات پڑھ لی، تو اس کے بعد وہ بھی فرماتے ہیں التقوی عبارۃ عن امتثال اوامر اللہ تعالی واجتناب نواہیہ. تقوی کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا، کمپلائنس کرنا اللہ کے کمانڈمنٹس کی، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے، پروہیبیشنز ہیں، ان سے رکنا، ان کے اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے رکنا. وہ کہتے ہیں ابتدا تقوی کی یہاں سے ہوتی. اب یہ جو 5 چیزیں، یہ شہوتوں کا جن کا ذکر آیا، اس کے ساتھ اب ایک چیز سمجھنے والی، قرآن مجید بیان کرتا ہے ایک مقام ہے ایمان کا، ایک دوسرا مقام ہے علم کا، پھر ایک تیسرا مقام ہے سلوک کا، اور چوتھا مقام ہے تزکیہ اور مجاہدہ کا. اس کے کوئک ریفرنس لے لیں، پھر میں اصل بات سمجھاتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ تقسیم کی. ایمان، علم، سلوک اور تزکیہ، 4 چیزوں کی تقسیم کی. قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ آپ میں سے جو لوگ، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، ان کے رینکس اور گریڈز اوپر کر دیتا ہے. جو ایمان لاتے ہیں، دوز ہو بیکم بلیورز اینڈ فیتھفل، اللہ پاک ان کے رینکس کو اونچا کر دیتا ہے. ایمان کی بات. پھر اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات. یہ بڑی اہم چیز ہے. پہلے فرمایا ایک درجہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے اہل ایمان ہو جاتے ہیں تو ایمان کی برکت سے اللہ پاک ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے. ایمان آف کورس جو شخص ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا درجہ اتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا. مگر دوسرے حصے میں فرمایا اب کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، والذین، پہلے الذین کہا، الذین وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، ان کا درجہ ایمان کی وجہ سے بلند ہوا. اب فرمایا والذین، کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ ایمان والوں میں سے فردر ایک اور قسم نکالی. اب ایمان لانے والے سارے ایمان کی وجہ سے ایک درجہ ان کا بلند ہو گیا ایمان کی برکت سے. مگر آگے فرمایا ان تمام اہل ایمان میں پھر اور لوگ ہیں والذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا. درجات، اوتوا العلم کے ساتھ درجہ
بلند کرنے کا ذکر مطلقاً نہیں کیا، درجات کہا کہ ڈھیروں درجے بلند کر دیتا ہے اللہ انہیں، جمع کے صیغے سے کہ ان کے رینکس بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ اس علم سے درجات بلند ہوتے ہیں جس علم کا خمیر ایمان سے نکلا ہے، جو علم ایمان کے بعد آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بغیر ایمان کے علم وہ درجات کی نعمت نہیں دیتا جو بہت سے درجات بلند ہوتا ہے۔ تو پہلے ایمان کی وجہ سے درجہ بلند ہوا، اور ایمان والوں میں جو لوگ صاحبان علم ہو گئے، اور ایمان کے ساتھ جب علم ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے، تو جب صاحبان علم نافع ہو گئے تو درجات، ان کے بہت سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ 2 لیولز آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا لیول، وہ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اور جگہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر وہ شخص، دیکھو پہلے ایمان آ گیا، اس سے درجہ بلند ہوا، پھر ایمان والوں میں جن لوگوں نے محنت کی اور علم حاصل کیا، کتاب کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کی معرفت کا، اب وہ جب علم میں آئے تو ایمان پلس علم، اس نے کئی درجات بلند کر دی، کئی درجات بلند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلی سٹیج آئی، اس سٹیج پر ارشاد فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خالی علم سے بات نہیں بنتی، پھر ہوا کی طرف آ گئے، جن کا ذکر کل اور ہم نے کل بیان کیا تھا کہ وہ شہوتیں ہیں، پھر ان کی محبتیں ہیں، پھر ان کی زینتیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان ساری شہوتوں کے پیچھے جو قوت ہے وہ ہوا ہے، وہ خواہش کی ہے، وہ ڈیزائر ہے۔ وہ ڈیزائر سے، خواہش سے شروع ہوتا ہے سفر، جب اس کو کنٹرول وقت پر نہیں کیا جاتا، وہی خواہش بڑھتے 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 شہوت بن جاتی ہے۔ اس کو محبت پھر ری انفورس کرتی ہے، مزید طاقتور بناتی ہے، اور وہ طاقتور ہو جاتی ہے، ناقابل تسخیر بننے لگتی ہے۔ اس محبت کے پیچھے جب اس پر زینت چڑھتی ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ڈیکوریشن آ جاتی ہے اس پر۔ یہ جو سارا عمل ہے، اس پورے پروسیس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ ہوا ہے، ہوائے نفس، وہ نفس کی خواہش، نفس کی خواہش جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس پر اگر آپ قابو نہیں پاتے اور اس کو جڑ سے نہیں کاٹتے، اور اسی سٹیج پر آپ کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول، کیا کٹ دا ایول ان اٹس نپ، نپ ان دا بڈ، ہاں یہ کہتے کہ بالکل جب وہ بڈ ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو برائی کو ختم کر دو، اس کو پلانٹ نہ بننے دو کہ پودا بن جائے، پھلے پھولے، پھر درخت بن جائے، تناور ہو جائے، نہ، شروع میں جب بڈ میں ہوتا ہے وہیں اس کو ختم کر دو۔ یہ وہ اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ شہوت بننے دیں گے اور پھر کوشش شروع کریں گے ختم کرنے کی تو اٹ وڈ بی لٹل بٹ ڈیفیکلٹ، اٹ وڈ بی بٹ ڈیفیکلٹ، یہ مشکل ہوگا کہ آپ نے پال پال کے اس ہوا کو شہوت بنا دیا، اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور جب شہوت کے ساتھ آپ نے اس کو بھی چھٹی دی، ڈھیل دی، اس کے ساتھ محبت لگ گئی، پھر ختم کرنا چاہیں گے تو اور بڑا مجاہدہ درکار ہوگا، اور پھر وہ طبیعتوں میں مزین ہو گئی تو بڑا مجاہدہ درکار ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اپنے آپ کو اتنی مشکل آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے کہ زینتیں چڑھ جائیں، اس کے پیچھے محبت ری انفورس کر دے، شہوت بن جائے۔ ان 3 مرحلوں کے آنے سے پہلے جب وہ خواہش ہوتی ہے اور پروان چڑھ کے شہوت نہیں بنی ہوتی، اس سے شہوت بننے سے پہلے اسے خواہش کی سٹیج پر کمزور کر، اگر نیکی کی طرف جاتی ہے تو اسے پروان چڑھا، اگر الٹیمیٹلی بدی کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو اس کو کاٹ دے۔ اس لیے قرآن مجید کو اس مقام پر فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو ہوا سے روکا جس نے، یعنی شہوت بننے سے بھی پہلے نفس کو روک لیا جب وہ خواہش کی سطح پر تھا، رجحان کی سطح پر تھا، میلان کی سطح پر تھا، انکلینیشن کی سطح پر تھا، ڈیزائر کی سطح پر تھا، اور اس سے بھی پہلے جسٹ اٹ واز اے تھاٹ،
ایک خیال تھا، خیال کے بعد خواہش بنی، خواہش پر روک لے اے بندے، تیرے لیے آسان ہوگا، زیادہ مشکل نہیں آئے گی، ورنہ بڑھتے بڑھتے اگر شہوت تو دور کی بات ہے، خالی عادت بھی بن جائے نا پھر بھی نہیں ٹوٹتی، عادت بھی بن جائے وہ بھی نہیں ٹوٹتی، کہ عادت ایک فطرت ثانیہ ہوتی ہے، انسان کی فطرت کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا بندہ، اور پھر اس کے بعد اگلے درجے آ جائے تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَنْهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایمان تو تھا اقرار و تصدیق سے، علم بھی تھا کہ اچھا ہے یا برا ہے، علم بھی ہو گیا، درجہ مل گیا، مگر نفس کو ہوا سے نہیں روکا۔ فرمایا جب نفس کو ہوا سے جس نے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ جس نے نفس کو خواہش کی سطح پر ہی کنٹرول کر لیا، ابتدائی سٹیج پر کنٹرول کر لیا، جب وہ ہوا تھی، اور ہوا اگر بری تھی تو اس ہوائے نفس سے روک لیا نفس کو کہ اس کی پیروی نہ کرے، اس خواہش کی پیروی کرنے سے جب روک لیا، بندہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے یہ خواہش ہے اور اب میں خواہش کی پیروی کرنے لگ گیا ہوں۔ بندہ جب اپنے من میں جھانکتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اپنا سیلف انالیسس کرتا ہے اور ریفلیکٹ کرتا ہے، جب بندہ غور و خوض کرتا ہے اپنے اندر، تو وہ فرق کرتا ہے کہ یہاں تک خواہش تھی، یہاں تک خیال تھا، پھر یہ خواہش بنی، اب یہ بڑھ بڑھ کے شہوت بننے لگی ہے، یا میری عادت ہونے لگی ہے، میں اس کا ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں۔ اب ڈیفرینشیٹ کر کے وہ سٹیج ہے کہ اس کو اس سطح پہ اگر وہ بدی کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو اس کو روک لے۔ میرے بیٹے بیٹیاں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہی مشق، یہی کھدائی اور یہی سچائی کی رسائی، یہ پورا پروسیس ہے، یہی تو سیکھنے آئے ہیں، اور اسی کو آگے آپ میں سوسائٹی میں جا کے پہنچانا اور پھیلانا ہے۔ تو فرمایا جو شخص نفس کو اسی سطح پر جب وہ ہوا کی سٹیج تھی، ہوا سے روک لیا، فرمایا وہ اتنا بڑا مجاہد ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، چونکہ اس کے بعد اس کے لیے اگلی زندگی اطاعت کی، تابعداری کی، فرما برداری کی، نیکی کی، عبادت گزاری کی، اگلی زندگی آسان ہو جاتی۔ جو خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو روک لیتا ہے اور نفس کو اس کی پیروی سے روک دیتا ہے، پیروی کرنے سے، اس کے لیے نیکی کی زندگی آسان ہو جاتی۔ یہ تیسری سٹیج ہے۔ اب اس کو میں آگے آپ کو بیان کرنے کے بعد میں ایک سسٹمیٹک شکل دے دوں گا آپ کو، اور اس کے بعد ایک چوتھی سٹیج ہے، وہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ بات تھی نفس کی، کہ نفس کو جب ہوا سے روک لیا تو بندہ جنتی بنا، اور آگے بات اس کے بعد اللہ پاک نے قلب کی ہے۔ تو جو نفس کو روکتا ہے ہوا سے، اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لے۔ یہ ہے ان میں ریلیونس۔ ایمان اللہ کو مان لینے سے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا زبان سے اور دل سے اقرار و تصدیق کر لی، ایمان آ گیا، مگر آگے جانتا نہیں ہے بندہ، کچھ مانتا ہے مگر بولیے جانتا نہیں ہے، مانتا ہے، ایمان آ گیا۔ اب خالی ماننے سے کام نہیں چلتا، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو جانتے بھی تو ہو نا، تو جاننا بھی تو چاہیے، جاننے کو علم کہتے ہیں، ماننا ایمان ہے، اور پھر آگے جاننا علم ہے۔ تو خالی جان لینے سے اور مان لینے سے بھی کام نہیں چلتا، پھر آگے روکنا، جب فرق آ گیا کہ یہ نیکی یہ بدی ہے تو بدی کی ہوا سے نفس کو روکنا، تیسرا سٹیپ آیا، اور جب آپ روک لیتے ہیں اپنے نفس کو، بدی کی ہوا سے روکتے ہیں، تب دل اس قابل بنتا ہے کہ اللہ کی اس پر نگاہ پڑتی ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے، کس شے کے لیے؟ تقوی کے لیے، جو آج ہم گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں۔ اللہ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو تقوی کے لیے بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں کچھ کام چاہیے، پریلیمنری ایفرٹ چاہیے۔ تقوی کے لیے ایمان چاہیے، علم چاہیے، اور ہوائے نفس سے روکنے کی ایفرٹ تھوڑی
کوشش چاہیے، ایمان چاہیے، علم چاہیے، کوشش چاہیے۔ تین چیزوں کو جوڑیں گے تو آپ کا دل تقویٰ کے لیے چن لیا جائے گا۔ ابھی تقویٰ آیا نہیں ہے، بہت اونچے درجے کا تقویٰ نہیں ملا، مگر سلیکٹ ہو گیا، آپ کے دل کی سلیکشن ہو گئی۔ ہاں، یہ دل تقویٰ کے لائق ہے، چونکہ تقویٰ اللہ کا خزانہ ہے، تقویٰ اللہ کی ولایت ہے۔ تقویٰ مل گیا تو ولایت مل گئی، تقویٰ مل گیا تو خزانہ مل گیا۔ اب اللہ نے اس دل کو چن لیا کہ ہاں یہ دل ایک ایسا برتن ہے، اس میں اپنا تقویٰ ڈال دوں۔ یہ جب چار چیزیں آپ نے سمجھ لیں، اب ان کو میں بریف کرتا ہوں اپنے الفاظ میں مزید۔ یہ جو آیت کریمہ تھی لِزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور آگے پورا مضمون، یہ امراض ہیں، شہوات نقصان دہ چیزیں ہیں جو انسان کی روحانیت کو برباد کرتی، آخرت خراب کرتی ہیں، انسانی زندگی کو ہلاک کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص، ایمان سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہے، کو ان یعنی شہوت سے تقویٰ تک کا جو سفر ہے، یعنی اس تناظر میں سمجھا رہا ہوں یہ بات، اس پرسپیکٹو میں۔ اگر کوئی شخص شہوات کو، روحانی امراض ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں یہ نہیں جانتا، ان کے اثرات کیا ہوں گے، ایفیکٹس کیا ہوں گے نہیں جانتا، ان کے سیکرٹس کیا ہیں نہیں جانتا، وائی، ویئر، ہاؤ، اس کے پاس جواب نہیں ہے، نہ وائی کا، نہ ویئر کا، نہ ہاؤ کا۔ اسباب، اثرات، حکمتیں نہیں کچھ جانتا، محض جانتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ محض اللہ کا حکم جان کر کہ اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، ہلاکت انگیز کہا ہے، تو محض اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر بندہ ان کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لے، ان کی پیروی سے بچنے کا عزم کر لے، تو اس عزم کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے، اس میں اور کچھ نہیں جانتا، اس کا انالیسز نہیں جانتا، ریزنز نہیں جانتا، اس کی فلسفی نہیں جانتا، اس کی سائنس کو نہیں جانتا، اس کے ایفیکٹس کو نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اتنا پتہ ہے اس کو کہ اللہ نے ان سے منع کیا ہے، بری چیزیں ہیں اور اس کا نقصان ہوگا، بربادی ہوگی۔ بس اللہ کا حکم سمجھ کر ان سے بچنے کا عزم کر لے۔ یہ تو آسان ہے نا، فوری طور پہ کر لیں سب۔ میرا اگلا جملہ شروع کرنے سے قبل ان سے بچنے کا عزم کر لیں، کریں، بیٹے بیٹیاں بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، سارے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ہلاکتیں ہیں، یہ تباہی ہے، یہ متاع دنیاوی ہے، یہ ہمیں ہلاک کرے گی اور آخرت کی عزت سے محروم کرے گی۔ بس اللہ کا حکم جان کے ان سے بچنے کا عزم کر لیں، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی سٹیج آ گئی جو میں نے کہا تھا، یرفع اللہ الذین آمنوا، تو یہ ایمان کا درجہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیج کیا ہے؟ عزم کر لیا، ایمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، چونکہ عزم کر لیا نا، تو بچنے کی تدبیر چاہیے نا اس کو۔ ایک آدمی نے عزم کر لیا کہ مجھے زکام نزلہ نہ ہو، تو خالی اس عزم سے وہ نزلے سے تو نہیں بچ سکتا۔ عزم کر لیا کہ مجھے انفیکشن نہ ہو، تو خالی اس ارادہ کر لینے سے وہ انفیکشن سے بچ سکتا ہے؟ اور کھائے پیے سب غلط چیزیں اور غلط جگہ پر جائے جہاں انفیکشس ہو ساری اور سارے بیکٹیریاز ہوں، تو وہ تو لگیں گے ہی لگیں گے، انفیکشن تو ہوگی۔ خالی عزم کر لینے سے، میں نقطہ مثال سمجھا رہا ہوں، آپ انفیکشن سے بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کا عزم ایمان کا درجہ ہے، مگر یہ عزم کر لینے سے ایکچولی بچتے نہیں ہیں، انسان بچتا نہیں۔ بچنے کے لیے آگے کچھ سٹیپ ہیں، وہی سیکھنے آتے ہیں آپ یہاں پر۔ وہ کیا سٹیپ ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کا علم، کہ اگر بچنا ہے تو بھئی انفیکشن لگتی کیسے ہے؟ سردی لگے گی، سویٹر نہیں پہنیں گے، کوٹ اور جمپر نہیں پہنیں گے، کھلی ہوا میں جائیں گے یا بری فضا میں جائیں گے یا غلط جگہ پر یا غلط کھانا ایسا کھائیں گے جو باسی ہے یا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں جن میں بیکٹیریاز ہیں۔ وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انفیکشن ہوتی کیسے ہے،
اس کے اسباب کیا ہیں، علامات کیا ہیں. منو منکم، تم میں سے جو ایمان والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ تیار کرنی ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو مریض ہوگا، وہ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو صحت کی حفاظت کے طریقے جاننا اور مریض ہونے کے اسباب کو جاننا اور ان اسباب سے بچنا، اس کو جاننا، اسے علم کہتے ہیں. جیسے اب روزمرہ کی زندگی میں تو آپ کو ایک دو مثالیں ہی دے دیتا ہوں نا، پھر آپ اس کو زندگی کی 1000 چیزوں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں، 1000 چیزوں پہ اپلائی کرتے چلے جائیں. تو یہ ایمان کے اوپر علم کا ریلیونس ہے. تو یہ علم ہے، جان ان کے طریقے سیکھنا علم ہے. اب آپ کو پتا چلا علم کی کتنی ضرورت ہے. ایمان پڑا رہ جاتا ہے، ایمان ٹھیک ہے، اس پر آپ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، گناہ سے بچتے رہیں گے، اللہ پاک دوزخ سے بچا دے گا، جنت میں لے جائے گا. مگر درجات کا جو لفظ آیا تھا وہ اپلائی نہیں ہوگا. جنت میں بھی پہنچ جائیں گے مگر درجات سٹل رہ جائیں گے. درجات فقط ایمان سے نہیں، ایمان پر علم کا اضافہ ہوگا. پھر آپ کو طریقے آئیں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آگے بڑھنا ہے، درجہ بدرجہ کیسے بڑھنا ہے، برائی بدی گناہ سے کیسے بچنا ہے. بدی آتی کہاں سے ہے، کس صحبت سے آتی؟ اگر آپ کو یہ بھی نہیں سے لگتی ہے انفیکشن. آپ نزلے والے کے ساتھ نہیں بیٹھتے نا، جس کو نزلہ گھر میں لگ جائے، کھانسی لگ جائے، انفیکشن ہو جائے تو یکے بعد دیگر ایک بچے کو لگے تو سارے گھر والوں کو لگتی ہے کہ نہیں باری باری. بھائی ایک سے دوسرے کو لگ گئی، اس سے تیسرے کو لگ گئی، میاں بیوی کو بھی لگی، پھر وہاں سے بچوں کو بھی لگ گئی، بہن بھائیوں کو، سارے گھریوں کو. میں نے ہزارہا بار سینکڑوں بار دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. ایک کو شروع ہوتی ہے انفیکشن، کھانسی بلغم، گھر میں ساروں کو لگ جاتی. تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس طرح بچنا ہے. یہ جو پٹی باندھوا دیتے ہیں وہ چہرے پر ہاسپٹل میں، نزلہ زکام ہو یا کچھ ایسی مرض ہوتی ہے بیکٹیریا سے، تو وہ باندھ کے جاتے ہیں آپ، تاکہ آپ کی ہوا میں بھی بیکٹیریا جائیں گے، دوسرے کو لگے گی مرض. تو مرض سے مرض لگتی ہے. اس طرح سمجھ لیں جیسے مرض سے مرض لگتی ہے ویسے گناہ سے گناہ لگتا ہے، ویسے برے حال سے برا حال لگتا ہے، برے قال سے برا قال لگتا ہے، برے عمل سے برا عمل لگتا ہے، گناہ سے گناہ لگتا ہے. گناہ انفیکشن ہے. اسی لیے تو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے بندے دعا کر کے مجھے سیدھی راہ دکھا. اور اللہ پاک نے سمجھا دیا سیدھی راہ کیسے ملتی ہے. سیدھی راہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، جن پر تیرا انعام ہے ان کی راہ پہ چلنے سے سیدھی راہ ملتی ہے. تو جیسے نیک صحبت سے نیکی ملتی ہے، اس طرح بری صحبت سے برائی ملتی ہے، بدی ملتی ہے. مگر پتہ نہیں ہے. آپ بے شمار آپ بے نمازی کے ساتھ دوست بن جائیں اور صبح و شام بے نمازی کے ساتھ اپنی صحبت دوستی رکھیں،
آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کی عادت آپ کی کمزور ہوتی چلی جائے گی، آپ کی نمازیں قضا ہوں گی اور بے نمازی بنا دے گا آپ کو۔ اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ دکان ہے بے نمازی بنانے کی دکان ہے، یہ میں بے نمازی بناتا ہوں، ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، نہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کی صحبت میں آ گئے، نماز کا وقت گزرتا گیا، پہلے پہلے آپ کو ناپسند ہوگا، آپ اٹھ کے پڑھ لیا کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کی عادت میں وہ جو بے نمازی کا اثر تھا داخل ہوتا چلا جائے گا، آپ کو صحبت اپنے جیسا کر دے گی۔ یا آپ اگر آپ کی صحبت اس سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کی نیکی زیادہ پاورفل ہے، زیادہ ایفیکٹو ہے، تو پھر بے نمازی کو نہیں دے گی۔ یہ تو ایک ہے، اور زندگی میں یہ ہے، انڈے گندے ہوں یا پھل گلے ہوئے ہوں تو وہ ساتھ ایک ہی ٹوکری میں پڑے ہوئے اچھے پھلوں کو تو گلا دیتے ہیں، اچھے انڈوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا زندگی میں میں نے کہ 9 سیب پڑے ہیں ایک ہی ٹوکری میں اور سارے کے سارے اچھے ہیں، ایک گلا ہوا سیب ہے تو 9 سیب مل کر ایک گلے ہوئے اور تازہ بنا دیں۔ گلا ہوا کبھی تازہ نہیں بنتا، وہ گوں کو گلا دے گا۔ اب اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیچھے نفس بھی ہے، باہر شیطان بھی ہے اور ساتھ دنیا بھی ہے، 3 برائی کے منبع چشمے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بدی، پھر دوہرا رہا ہوں، بدی کے ساتھ پیچھے نفس بھی ہے، باہر شیطان بھی ہے، پھر دنیا کا ماحول بھی ہے اور شہوات نفسانی بھی ہیں۔ تو شہوتیں بھی ہیں، زینتیں بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، دنیا بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، ساری چیزیں مل کر اس بدی کو سٹرونگ کر رہی ہیں، انفورس کر رہی ہیں۔ اس لیے ایک شخص کی اگر بدی ہے تو وہ اپنی صحبت سے کم درجے کے کمزور نیک لوگوں کی نیکی کو اڑا دے گی، جو آپ کی نیکی پہلے دیے کی طرح ہے، کوئی اتنی پاورفل ٹیوب لائٹ کی طرح تو ہے نہیں، سورج کی طرح تو ہے نہیں کہ وہ دنیا کو روشن کر دے اور اندھیروں کو بھی روشنی دے دے اور ہر جگہ پر نور پھیلا دے، پہلے گزارا ہے۔ کبھی آپ مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اعتکاف میں آتے ہیں تو نیکی چڑھ جاتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے، جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ رنگ اتر جاتا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اچھائی غالب آ جاتی ہے، دنیا داری کرتے ہیں تو دنیا غالب آ جاتی، تو پہلے گزارا لائق ہیں آپ، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، گزارے سے کام چلا رہے ہیں، بڑے پاورفل نہیں ہے نیکی آپ کے اندر، ایسی نہیں ہے سورج کی طرح کہ پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے وہ نیکی، آپ کی نیکی اس درجے پر، اس طاقت پہ نہیں پہنچی، کمزور ہے۔ بھائی کمزور ہے تو اس کو ہوا جھونکوں سے بچاؤ، ایک دیا ہے تو ایک مشکل سے دیا ہے، تیل کے ساتھ چل رہا ہے، ساتھ آپ اس کو کھلی ہوا میں رکھ رہے ہیں، آندھی اور جھونکوں میں رکھ رہے ہیں، کھلی ہوا کا جھونکا آئے گا بجھا دے گا، دیا ہی اتنا ہے۔ یا تو محفوظ بلب ہو، محفوظ ٹیوب ہو، محفوظ ہو اور اتنی پاورفل ہو، اس پہ ہوا اثر ہی نہ کرے تو ٹیوب جلتی رہے گی۔ آپ نے تھوڑی سی نیکی کمائی ہے مگر اس کو محفوظ ہی نہیں کیا ابھی تک۔ محفوظ کرنے کے لیے حفاظت کے بڑے طور طریقے ہیں، وہ علم سے آئیں گے، وہ حفاظت کے طور طریقے علم سے آئیں گے۔ محض جو روشنی تھی دیے کی وہ ایمان تھا، وہ ایمان تھا۔ اگر برائی بری صحبتوں کی ہوا میں جھونکے میں رکھ دیں گے تو بجھ جائے گا وہ چراغ، ایمان کا چراغ بجھ جائے گا۔ اگر نیک علم آئے گا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس نیکی کی جو میں نے کمائی ہے حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اچھی صحبت میں بیٹھوں، بری صحبت سے بچوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کروں، ہر وقت وضو کروں، جہاں برائی کے جھونکے آئے وہاں سے دور جاؤں، چونکہ میرا چھوٹا سا چراغ ہے، مٹی کا دیا ہے، اور وہ چھوٹی سی ہوا لگی تو بجھ جائے گا۔ کیوں بجھنے دیتے ہیں؟ اسے سورج کریں، جب سورج ہو جائے گا تو پھر ہوا جھونکا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ صحبتیں بدل جاتی ہیں اس کے اثر سے۔ تو یہ ہر بندے کے بس میں نہیں، تو جو بندہ جتنے جوگا ہے اس حساب سے محنت کرے، جتنے جوگا ہے اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میں ہوں کیا، میرے اندر نیکی کتنی طاقت کی ہے۔ وولٹیج ہوتی ہے نا بجلی کی، یہ 40 وولٹیج کا وہ بلب ہے، یہ 20 وولٹیج کا ہے، یہ 60 کا ہے، یہ 100 کا، یہ 1000 کا، تو کئی ہزاروں کے بھی ہوں گے، 1000 وولٹیج کے اور لاکھوں وولٹیج کے بھی ہوں گے۔ تو بھائی جو ہزاروں لاکھوں وولٹیج کی جو لائٹ والا ہے
وہ اگر ہر ماحول میں مضبوط رہتا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں. اس کے پاس ملینز کے وولٹیج ہے اور وہ بھی چراغ سے چلا ہوگا, یہاں تک پہنچا ہے. آپ سمجھیں کہ اگر ایک چراغ مٹی کے تیل کا چراغ ہے تو چراغ کے حساب سے چلیں, اس کو کھلی ہوا میں جہاں تیز جھونکے چل رہے نہیں رکھ سکتے. لہٰذا اس اعتکاف میں جو لے کے جائیں گے چراغ جلا کے جاتے ہیں, اس کو جھونکوں میں نہ رکھیں, بچا بچا کے رکھیں, تھوڑا سا اس کے ارد گرد ایسے دیوار سی قائم کر لیں تاکہ جتنی نیکی کمائی ہے اگلے سال تک بچ جائے اور وہ آگے بڑھ سکے. تو اس کا طریقہ سیکھنا اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ فرق کیا ہے؟ وہ اعتکاف گاہیں جو پوری دنیا میں بیٹھتی ہیں, وہاں ایمان کا عمل ہوتا ہے. اور منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں جب آتے ہیں تو ایمان کے ساتھ اوپر علم کا پروسیس ہوتا ہے. یہاں آپ کو طریقے سکھائے اور بتائے جاتے ہیں کہ نیکی کی شعاع پیدا کیسے کرنی ہے, پھر اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, پھر اس کو بڑھانا کیسے ہے. یہ 2 درجے ہو گئے. اس کے بعد تیسرا درجہ سن لیں, محض ماننا, جو پہلے اللہ کے امر سے اس کے بچنے کی عزم کر لینا ایمان تھا, پھر اس کو بچانے کے طریقے سکھانا علم تھا, اور صرف طریقہ سیکھ لینے سے بھی کام نہیں چلتا. اب تیسری درجے پہ آ جائیں. سیکھ لینا تو آپ نے سیکھ لیا, تو کیا بنتا ہے؟ اگر ایک شخص ساری عمر میں تلوار چلانا سیکھتا رہے کتابوں میں اور تلوار کو چلائے نہ, تو جب وقت آئے گا تو تلوار تو نہیں چلے گی اس سے. ایک آدمی بندوق چلانے کا طریقہ کتابوں میں سیکھتا رہے اور لیکچرز میں سیکھتا رہے, جب وقت آئے اور کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا تو وہ تو نہیں چلا سکے گا. ایک آدمی پیراکی سوئمنگ کتابوں میں سیکھتا رہے, لیکچرز لے کے سیکھتا رہے, اور وہ پیراکی خود چھلانگ لگا کے تالاب میں اور دریا سمندر اور نہر میں کرے ہی نہ, تو جب ٹائم آئے گا تو ڈوب جائے گا. تو اب علم سے آگے بڑھ رہا ہوں, تو علم ہے خالی جاننا. تو خالی جاننے سے کوئی پیراک نہیں بنتا, خالی جاننے سے کوئی تلوار زن نہیں بنتا, خالی جان لینے سے کوئی مشاک نہیں بنتا. اسی طرح خالی جان لینے سے عالم بنتا ہے, متقی نہیں بنتا. دیکھیے ہمارے سلطان شمس تبریز ہیں, احمد بھائی آپ جانتے ہیں, یہ ادھر کینیڈا میں سوئمنگ سیکھتے, کو 10 پورے کو درجے سیکھتے رہے. میں کبھی نہیں, یعنی نارملی ایک آدھ بار گیا, مگر مجھے نہیں پتا بھی کیا سیکھتا ہے, کتنا ماہر ہو گیا ہے. مصر گئے ہم کوہ طور پر جانے کے لیے, رستے میں ایک جگہ ہم نے قیام کیا, شاید اس شہر کا نام تھا ذہب. رات قیام کیا تو ہوٹل کے قریب سمندر تھا, اوپن سی تھا, کو 20-22 فٹ گہرائی کا وہ سمندر تھا. وہاں سب نے سوئمنگ کی. تو سلطان شمس تبریز ہیں جو ہمارے احمد بھائی, کھلے سمندر میں یہ بھی اتر گئے. اب آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی, مگر کھلے سمندر میں اس نے سوئمنگ کی. میں دنگ رہ گیا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو لیسنز لیتا ہے اس لیسنز کی قدر و قیمت کیا ہے. میرے جیسا بندہ, مثلا میں ایک تالاب میں بھی نہیں اتر کے سوئمنگ کر سکتا. تو خالی پڑھنے سے بندہ پیراک اور تیراک نہیں بنتا. اس کے لیے تیسری سٹیج ہے, اس کو سلوک کہتے ہیں. وہ سلوک ہے, اور یہ طریقے جان لینا یہ علم تھا, مگر ان طریقوں کو عمل میں ڈالنا یہ سلوک ہے. اب آپ یہ تیسری منزل بھی یہاں کرتے ہیں. 5 چیزیں ہیں انجم صاحب جو آپ لوگوں کو یہاں بلا کے کرواتے ہیں, اور رفیق نجم صاحب اور رانا ادریس صاحب اور ناظم اعلیٰ محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب اور تمام احباب اور جواد حامد جو منتظمین ہیں, آپ بڑا عظیم کام کروا رہے ہیں. اعتکاف بٹھا کر یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور جگہ سکھایا نہیں جاتا. عبادت ثواب ہوتی ہے. تو سلوک ہے, یہ سارے طریقے سیکھنا علم تھا. اب ان طریقوں کو عمل میں لانا, عمل میں لائیں گے, چلائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, پریکٹس کریں گے, عمل میں لائیں گے تو یہ سلوک ہے. اور پھر اس عمل پر ریاضت کریں گے, محنت کریں گے, مسلسل محنت پہ محنت, مسلسل ریاضت محنت کریں گے, مجاہدہ کریں گے تو یہ تزکیہ ہے. یہ چوتھی سٹیج ہے. سیکھے ہوئے کو عمل میں ڈالیں گے تو سلوک,
عمل میں ڈال کر مزید محنت پر محنت کریں گے تو تزکیہ. اور اگلی بات بڑی خاص، محنت ریاضت کی، مجاہدہ کیا، تزکیہ ہو گیا. اس تزکیہ کے جب ہو جائے تزکیہ تو اس کے اثرات پیدا ہوں گے، اس کا نور پیدا ہوگا، انوار و تجلیات ہوں گی. وہ جو اس کے اثرات ہوں گے، جب آپ اپنے قلب اور باطن پر، من میں ان اثرات کو محسوس کرنے لگیں، جب اس عبادت کے، تزکیہ کے سے جو جنم لینے والے اثرات ہیں، برکات ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، تاثیرات ہیں، کیفیات ہیں، وہ جو پیدا ہوں گی، جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دل بدل گیا ہے اور دل پر تاثیرات آ گئی ہیں، قلب و باطن پر آ گئی ہیں، روح پر آ گئی ہیں، من بدلا ہوا نظر آئے، محسوس کریں کہ من نے اثرات قبول کیے ہیں اور ان پر ایک بارش ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے. تو جب قلب و باطن پہ اثرات کو محسوس کریں، وہ تصفیہ ہے، پھر وہ تصفیہ ہے. ان اثرات کو پیدا کرنے کے لیے ریاضت کریں تو تزکیہ ہے، اور ان اثرات کو پیدا کر کے قلب و باطن پہ محسوس کر کے سمو لیں، محفوظ کر لیں دل میں، تو وہ تصفیہ ہے. اور چھٹی چیز جس پہ یہ ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اثرات آپ نے محسوس کر لیے اور محسوس کرنے کے بعد محفوظ کر لیے دل اور باطن میں، تصفیہ، اگر ساری زندگی کے سارے شب و روز میرے بیٹے اور بیٹیوں، اور ہر لمحہ اور ہر وقت، جملہ لمحات اور اوقات، آپ کے ساری موومنٹس اور سارے مومنٹس، آپ کی حرکات و سکنات بھی اور آپ کے اوقات بھی، مومنٹس آف یور لائف، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام، ساری زندگی کے سارے اوقات اگر ان پاکیزہ اثرات اور اعمال کے ساتھ بسر ہوں تو اس کو ادب کہتے ہیں. آپ کو ادب نصیب ہو گیا، آپ کو ادب نصیب ہو گیا کہ اب ساری زندگی ان اثرات کے مطابق گزر رہی ہے. جو قلب و باطن پہ تھا وہ باہر بھی آ رہا ہے، اور اندر اور باہر ایک جیسے رنگ میں رنگا گیا ہے. اس کو ادب کہتے ہیں. تو یہ جو ادب ہے، اس کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں آتے ہیں، اور اس طرح تقویٰ کا بھی یہ ادب ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے. تقویٰ ایمان سے شروع ہوتا ہے اور ادب پہ اس کا سفر جا کے ختم ہوتا ہے. تو تقویٰ کا بھی ادب ہے. کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور تقویٰ کا ادب یہ ہے کہ علم حاصل کرے، جہاں ایمان کے بعد بات کی تھی، علم حاصل کرے کسی غرض کے بغیر، عمل کرے کسی معصیت اور گناہ کے بغیر، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، دنیا اور آخرت کی کسی آرزو کے بغیر، زہد اختیار کرے آرزو کے بغیر، اور حال حاصل کر لے غفلت کے بغیر کہ جب حال مل جائے تو کبھی غافل نہ ہو، اور یقین حاصل کر لے کسی شک کے بغیر، یقین میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی شک نہ آئے، متزلزل ایسے اونچے نیچے نہ ہو، اور شکر حاصل کرے، شکر میں رہیں شرط کے بغیر کہ اس شرط کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق یہ ہو تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور مرضی کے مطابق نہ ہو تو شکر کی زبان بند ہو جائے. نہیں، شکر شرط کے بغیر اور رضا شکوہ کے بغیر، راضی رہے مولا پہ، کبھی شکوہ نہ آئے، اور خدمت کرے طمع کے بغیر، اور ذکر کرے توقف کے بغیر، اس میں کبھی بریک نہ آئے اللہ کی ذکر اور عبادت میں. جب یہ چیزیں ساری پیدا ہو جائیں تو سمجھیں تقویٰ اپنے ادب کے ساتھ نصیب ہو گیا ہے. آج کی گفتگو ہم نے صرف اتنے حصے پر کی، اس سے آگے نہیں بڑھی. جو فرمایا تھا للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ اپنے رب کے حضور تقویٰ اختیار کریں گے، وہ تقوی پر کیسے پہنچنا ہے اور تقوی کا ادب کیسے پانا ہے. بس اتنی بات آج کی ہے کہ وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ انہیں اللہ کے ہاں حضوری نصیب ہو جائے اور اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، اور وہ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں. اب ہمارے افطار کا وقت ہو گیا، مغرب کا. اللہ رب العزت آج کی اتنی جو نوکری ہے، اور آپ کی معتکفین کی نوکری ہے، اللہ کے مہمانوں کی نوکری، میری اتنی قبول کر لے، اور اللہ کے مہمانوں کا اس رات کا بیٹھنا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اور سلوک اور تزکیہ اور ادب کی طرف بڑھنے کا عزم کرنا، اللہ پاک اسے بھی قبول فرمائے. کل انشاءاللہ سبق کو اس سے آگے شروع کریں گے.
وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔